بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تعالی عن صفاتہ الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الناطقین والمرسلین وعلی وصیہ امام المتقین وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج کا عنوان تاریخ اسلام کا جو ہے وہ طلوع اسلام کے وقت عرب کی سیاسی حالت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ اس وقت سب سے بڑی طاقتیں ایران اور بیزنطین تھیں۔ ایران کا بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا اور اس کا پایہ تخت مدائن تھا۔ بیزنطینی حکومت کا سربراہ قیصر کہلاتا تھا اور اس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ یہ دونوں حکومتیں بالترتیب عرب کے مشرق اور شمال میں واقع تھیں اور ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ اس کے علاوہ مصر کا بادشاہ مقوقس اور حبشہ کا نجاشی کہلاتا تھا۔ جہاں تک عرب کا تعلق ہے، اس میں سامی نسل کی دو شاخیں قحطانی اور عدنانی آباد تھیں جو ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ قحطانی یمن کے باشندے تھے جو اصول جہانبانی اور تمدن سے آشنا تھے۔ انہوں نے جنوبی عرب میں شاندار حکومتیں قائم کیے، جبکہ عدنانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے۔ اور یہ طبقات تین طرح کے الگ الگ خطوں میں آباد تھے، جیسا کہ شمالی عرب۔ تیسری صدی عیسوی میں چند قحطانی قبائل یمن سے نکل کر شمالی عرب میں آباد ہو گئے۔ وہ اپنے ساتھ بلند پایہ تہذیب و تمدن بھی لائے اور انہوں نے اس علاقے میں دو حکومتیں قائم کیے۔ ان میں سے ایک غسانی حکومت تھی جو سرحد شام پر واقع تھی اور رومیوں کے زیر اثر تھی، اور دوسری لخمی حکومت تھی جو سرحد ایران پر واقع تھی۔ اس کا صدر مقام ہیرا تھا اور وہ حکومت ایران کے زیر اثر تھی۔ دوسرا، جنوبی عرب۔ چھٹی صدی عیسوی کے آغاز یعنی 525 عیسوی میں قحطانیوں کی ہمیری حکومت کو حکومت حبشہ نے تباہ کر کے یمن کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور ابرہہ کو حاکم یمن مقرر کیا۔ ابرہہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ پر حملہ کیا تھا، جس میں اسے بری طرح ناکامی ہوئی اور اس کی ساری فوج تباہ ہو گئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ خسرو اول 531 عیسوی تا 579 عیسوی شہنشاہ ایران کے عہد میں 575 عیسوی میں ایرانیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح طلوع اسلام کے وقت یمن حکومت ایران کا ایک صوبہ تھا۔ تیسرا، وسطی عرب۔ عرب کا وسطی حصہ جس میں مکہ، مدینہ اور طائف بڑے شہر تھے، مرکزی حکومت سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس علاقے کا بے آب و گیاہ ریگستان عربوں کے لیے قدرتی محافظ کا کام دیتا تھا۔ حجاز اور نجد کی تمام آبادی قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا
جسے وہ شیخ کہتے تھے۔ شیخ کے انتخاب میں عمر کی بزرگی، فہم و فراست، سخاوت اور شجاعت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ عرب قبائل اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لڑائی کی ابتدا معمولی باتوں سے ہوتی اور پھر یہ سلسلہ کئی پشتوں تک جاری رہتا، جبکہ بعض اوقات چند چھوٹے قبیلے متحد ہو کر کسی بڑے قبیلے کو یا اس کے خلاف محاذ بنا لیتے تھے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو اس کا ذیلی عنوان ہے وہ، یہاں تک تو سیاسی حالت کی بات ہم کر رہے تھے، اب اقتصادی حالت۔ اقتصادی لحاظ سے عرب کی آبادی کو دو حصوں، حضری اور بدوی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ کسی شہر میں مستقل مکانات میں رہتے تھے وہ حضری کہلاتے تھے۔ ان کی مالی حالت نسبتاً اچھی تھی، ان کا ذریعہ آمدنی زراعت یا تجارت تھا، مگر مکہ اور طائف میں بڑے بڑے روسا رہتے تھے۔ روسائے مکہ کا ذریعہ آمدنی تجارت تھا اور روسائے طائف کی آمدنی کا انحصار ان کی زرخیز زمینوں اور باغات پر تھا۔ بدوی آبادی خانہ بدوش تھی، یہ اونٹ، بھیڑ اور بکریاں پالتے تھے اور چراگاہوں کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے۔ یہ افلاس اور ناداری کی زندگی بسر کرتے تھے، جانوروں کا گوشت کھاتے اور ان کی کھالوں سے لباس اور خیمے بناتے تھے۔ تجارتی قافلوں کو لوٹنا بھی ان کا مشغلہ تھا، اور بعض لوگ تجارتی قافلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت سے پہنچانے کا مختانہ وصول کر کے بھی اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اگلا ذیلی عنوان ہے معاشرتی حالت۔ عرب معاشرہ اس وقت قبائلی دور سے گزر رہا تھا۔ ان میں بہت سی خوبیاں بھی موجود تھیں، مثلاً شجاعت، جوان مردی، عزت نفس، سخاوت، امانت، وعدہ وفائی وغیرہ۔ ان تمام اوصاف کو عرب مروہ کہتے تھے، جسے ہر مرد حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ان کے معاشرتی نقائص ان کی خوبیوں سے کہیں زیادہ تھے۔ مثلاً شراب نوشی اور سودی کاروبار عام تھا۔ بعض دفعہ قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں مقروض کے بیوی بچے رہن رکھ لیے جاتے تھے۔ شعر و شاعری کو مخالف قبائل کی توہین اور ہجوگوئی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض قبائل اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زنا اور بد اخلاقی عام تھی۔ قبائلی عصبیت زوروں پر تھی۔ انتقام لینا ایک اہم فرض سمجھا جاتا تھا، اس لیے انتقامی لڑائیاں کئی پشتوں تک جاری رہتی تھی۔ لوٹ مار عام تھی۔ اس کے علاوہ آخر میں ہم مختصر سی گفتگو کریں گے مذہبی حالت پہ۔ مذہبی لحاظ سے عربوں کی اکثریت بت پرست تھی۔ خانہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، آن حضرت کی بعثت کے وقت 360 بتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت تھا۔ چند بت خاص اہمیت کے حامل تھے، مثلاً لات، جو طائف کے مقام پر نصب تھا، قبیلہ ثقیف کا معبود تھا۔ اسی طرح عزا مکہ معظمہ میں تھا اور قریش اور کنانہ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح منات مدینہ منورہ کے قریب تھا اور اوس اور خزرج کا مسجود تھا۔ یہ تینوں بت خدا کی بیٹیاں کہلاتے تھے۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا، جو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔
ان کے علاوہ اور بھی کئی مشہور بت تھے۔ بت پرستی کے علاوہ عیسائیت، یہودیت اور مجوسیت کے پیروکار بھی بڑی تعداد میں عرب میں موجود تھے۔ نجران عیسائیوں کا مرکز تھا اور مدینہ و خیبر میں یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے۔ ایران کے زیر اثر عرب کی شمال مشرقی سرحد پر بہت سے عربوں نے مجوسی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ عرب میں مظاہر قدرت کے پرستار بھی موجود تھے، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جو بت پرستی سے بددل ہو کر دین ابراہیم کا متلاشی تھا۔ یہ لوگ حنفاء کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ ان کی کوئی تنظیم نہ تھی، بلکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے طور پر راہ حق کا متلاشی تھا۔ ان حنفاء میں سے زید بن عمرو، عبداللہ بن جہش، امیہ بن سلط اور ورقہ بن نوفل کے نام قابل ذکر ہیں۔ ورقہ نے بعد میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا، تاہم یہ جملہ مذاہب عرب کی اخلاقی حالت سدھارنے میں ناکام رہے اور خود ان میں بے شمار خوبیاں موجود تھیں۔ صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اس قسم کی تاریکی سے دوچار تھی، اور ایسے حالات میں ایک ایسے آفتاب کی ضرورت تھی جو اپنی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر دیں۔ اب یہاں ایک لفظ میں نے بیان کی، حنفاء، تھوڑا سا اس پہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو لفظ حنفاء ہے، اصل میں یہ لفظ حنیف ہے، اور یہ حنفن سے مشتق ہے۔ ح زبر نون اور فا پہ تنوین، حنفن سے مشتق ہے۔ عربی میں اس کے معنی مڑنے اور جھکنے کے ہیں۔ مثلا الحنیف للہ، خدا کی طرف جھکنے والا۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے مذہب ستارہ پرستی سے ہٹ کر خدا پرستی کی طرف جھک گئے تھے، اس لیے انہوں نے خود یا ان کے پیروں نے اپنا لقب حنیف رکھ لیا۔ چنانچہ اسلام سے کچھ پہلے عرب کے بعض نیک دل اور حق کے متلاشی لوگوں نے دین ابراہیم یعنی دین حنیف کو نئے سرے سے زندہ کرنا چاہا، اس لیے انہیں حنفاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو اسلام کی تاریخ سے مزید آشنا ہونا ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ اگلی قسط کے آنے تک اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔